اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں علم حق، حسن عمل اور قیامت کے دن کے لیے نیک عمل عطا فرما۔ ہمیں فتنوں میں ثابت قدم رکھ، جان و مال اور وطن کی حفاظت میں غیظ و غضب سے بچنے اور انصاف کے راستے اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج کی ویڈیو ایک سنجیدہ اور تاریخی تناظر میں ایک ایسا موضوع جو نہ صرف خطے کی سلامتی بلکہ ہماری روایات، مذہبی ذمہ داریوں اور اخلاقی سبق کے متعلق ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ممکنہ خطرے اور اس کے پس منظر، تاریخی مثالوں، اس کے انسانی نتائج اور اسلامی اور اخلاقی زاویوں سے، تاکہ آپ نہ صرف صورتحال کو سمجھ سکیں بلکہ سبق بھی حاصل کر سکیں اور اپنے عقل اور دل دونوں سے سوچ سکیں۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو کا مقصد خوف یا افراتفری پھیلانا نہیں ہے بلکہ معلومات دینا، شعور پیدا کرنا اور اخلاقی اور تاریخی تناظر میں درست نتیجہ نکالنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ سامعین مکرم، ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں حدود صرف نقشوں پر نہیں رہتی، وہ دلوں، ذہنوں اور سیاسی منصوبہ بندی میں بھی بنتی اور بگڑتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ دشمن قوتیں قومی مفادات کی تلاش میں چھوٹے علاقوں پر قابض ہو کر بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ تلاش کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی زمینی حقیقت پیدا کریں جو فوری طور پر واپس لینا مشکل ہو۔ یہ حکمت عملی تاریخ میں بھی دیکھی گئی ہے، یعنی چھوٹا قدم اور بڑا دعویٰ۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسی ہر حرکت کے پیچھے انسانی قیمت ہے، جیسے بے گھر خاندان، ٹوٹتے رشتے اور نسلوں تک چلنے والے زخم۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس جیسے حالات میں قومیں کیسے مضبوط رہ سکتی ہیں اور وہ کون سے اخلاقی اصول ہیں جو ہمیں راہ حق دکھاتے ہیں۔ سامعین کرام، تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے۔ 1971 کی جنگ صرف ایک فوجی تنازع نہیں تھی، وہ ایک ایسا سیاسی اور انسانی المیہ تھا جس کے انجام نے خطے میں جغرافیہ، قومیت اور انسانی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ اس جنگ کے نتائج لاکھوں لاشیں، کروڑوں بے گھر لوگ اور ایک نیا ملک یہ بتاتے ہیں کہ جب سیاسی ناکامی اور فوجی تشدد مل جائیں تو نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تاریخ کے یہ بڑے واقعات کسی ایک لمحے کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ یہ برسوں کی غلط پالیسیوں، ناانصافیوں اور انسانیت سے دوری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے ملنے والا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زمین کا واحد فائدہ اس وقت رہتا ہے جب انسانیت زندہ رہے۔ علاقے جتنے بھی اہم ہوں، انسان کی عزت، جان اور اخلاقی حدود سب سے مقدم ہے۔ 1971 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قومی معاذ پر عقل و حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، صرف طاقت کافی نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، حالیہ دنوں میں افغانستان اور بھارت کے درمیان سفارتی روابط میں نمایاں حرکات دیکھی گئی ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کی دہلی گفتگو اور سفارتی سطح کی اپ گریڈیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے میں نئے محاورے قائم ہو رہے ہیں۔ ان تغیرات کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ملاقات دشمنی کا اعلان ہے، مگر اس کا مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بڑے جغرافیائی کھلاڑی نئی حکمت عملیاں ترتیب دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں پرسکون مگر خبردار رہنا ہوگا۔ افغان ہمارے بھائی، ہمارے پڑوسی اور ہمسائے ہیں۔ ہمیں امید ہے اور دعا گو ہیں کہ وہ کسی بھی ایسی حکمت عملی کا حصہ نہ بنے جو خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جائے۔ یہاں احتیاط، دیانتداری اور ڈپلومیسی کا کردار بہت بڑا ہے۔ سامعین کرام، فوجی حکمت عملی اور ملکی پالیسیز میں جو توازن ضروری ہوتا ہے وہ صرف اسلحے اور دفاعی طاقت تک محدود نہیں ہوتا۔ عوامی رہنماؤں، مذہبی رجحان رکھنے والوں اور دانشوروں کا بھی فرض ہے کہ وہ قوم کو حقیقت پر مبنی معلومات دیں، جذبات کو بھڑکانے سے بچیں اور نفرت کی بجائے استقامت اور اطاعت کی تلقین کریں۔ یاد رکھیں، جب قومیں جذبات میں بہہ جاتی ہیں تو ناقص فیصلے ہوتے ہیں اور جن کے نتائج نسلوں تک رہ سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں امن کی تلقین کرتا ہے مگر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا بھی حکم دیتا ہے۔ جنگ وہ آخری ذریعہ ہے جب تمام سفارتی راستے ناکام ہو جائیں اور جب بچانے کے لیے جنگ کے سوا کوئی راستہ نہ ہو۔ پھر بھی جنگ کے قوانین ہیں، غیر جنگجوؤں کو نقصان نہ پہنچانا، بے گناہوں کا تحفظ کرنا اور انسانی حقوق کا خیال سب سے اول ہے، اور اس سب میں ہمیں کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین مکرم، ایک ممکنہ منصوبہ وہ ہے جو چھوٹے علاقوں پر قبضہ کر کے حقائق تخلیق کرے۔ اس کا مقصد آئندہ مذاکرات یا دماغی ہتھ کنڈوں میں فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، مگر ایسے ہر اقدام کے خطرات ہیں، جیسے اکثری کشیدگی یعنی مقامی لڑائی بین الاقوامی تنازع میں بدل سکتی ہے، انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ ڈپلومیسی کی ناکامی کی وجہ سے خطے میں دوست ممالک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بڑی طاقتیں موقع سمجھ کر اپنے مفادات چلانا چاہ سکتی ہیں۔ سامعین، ہم یہاں ایک اہم نقطہ واضح کریں گے کہ دشمن کا کوئی بھی چھوٹا قدم
कदम हमें बजाय जज्बाती रद्द अमल के दानशमंदाना, मुस्तनद और इखलाकी रद्द अमल देने का तकाजा करता है। जज्बात फितरी हैं, मगर कौमी फैसले जज्बात पर नहीं, हिकमत पर होने चाहिए। हमारा असल दिफा सिर्फ फौजी ताकत नहीं, बल्कि कौम की इखलाकी पुख्तगी, इस्तिकामत और एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। जब कौमें मुतहद होती हैं, जब उलमा, दानश्वर और आम लोग एक शुद्धत जज्बात की बजाय साबित कदमी का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो वो मसाइल का बेहतर हल निकाल सकते हैं। तारीख में हमने देखा है कि जो कौमें इखलाकी तौर पर मजबूत रहें वो बका की तरफ बढ़ती हैं, और जो कौमें दाखिली इख्तलाफात में मुब्तला रहें वो कमजोर पड़ जाती हैं। इस्लाम हमें नसीहत करता है कि फिक्र करो, मशवरा लो और हर फैसले में इंसानियत को मुकद्दम रखो। सवाल ये है कि हम बतौर मुस्लिम कौम के दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इंतकाम या अदल, हिकमत और इंसानियत? तो हमारा जवाब अदल और इंसाफ होना चाहिए, ना कि नफरत और तबाही। सामीन, अगर आप एक आम शहरी हैं तो ये चंद बातें याद रखें। अफवाहों पर यकीन न करें, सदका और ज़राए से खबर लें। जज्बात में बहते हुए किसी भी किस्म के तशद्दुद आमेज हरकत से गुरेज करें। अपने बच्चों और बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दें। अगर मुमकिन हो तो इमदादी इदारों और हुकूमत की हदायत पर अमल करें। दुआ, सब्र और अल्लाह से रहनुमाई मांगें। ये वाकई सबसे बड़ी ताकत है। मेरे दिल में दर्द है जब मैं इन माओं, बच्चों और ख़ानदानों का सोचता हूँ जो किसी तनाज़े की कीमत चुकाएंगे, मगर मेरे दिल में उम्मीद भी है, क्योंकि हमने माजी में मसाइब देखे और संभले हैं। मेरी अफगान भाइयों से ये इल्तिजा है कि वो किसी भी ऐसी हिकमत अमली का हिस्सा न बने जो इनके अपने वतन को नुकसान पहुँचाए। हमें एक दूसरे को बाइस समझ कर ताउन करना चाहिए, ना कि ताकत के खेल का हिस्सा। किसी भी रियासती या गैर रियासती कुव्वत का मकसद अगर खिते में अदम और इस्तेकाम लाना होता है तो इसका नतीजा आलमी सतह पर भी खतरनाक होगा। इसलिए हर एक फ्री को दानिश के साथ काम लेना चाहिए ताकि माज़े अमल महदूद रहे और इंसानियत बच सके। सामीन मुकरम, आज हमने देखा कि तारीख हमें सबक देती है, मौजूदा स्वार्थी रवैये हमें खबरदार करते हैं और इस्लाम हमें इंसाफ और हमदर्दी की राह दिखाता है। सबसे अहम सबक ये है कि ताकत इंसानी वकार को मात न दे। हमें अपने वतन की दिफा के लिए मुतहद रहना है, मगर दिफा में इन उसूलों की भी पासदारी जरूरी है जिन्हें मजहब, इखलाक और बैन अल-अक़वामी इंसानी कवानीन बताते हैं। ऐ इंसान, जमीन तुम्हारी आर्जी राइश है और तुम्हारा इम्तिहान तुम्हारे अमाल है। जब फुरमान खुदा का तकाजा अमन की तरफ रुजू करे तो हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए। याद रखें, तारीख का मौक़िफ़ हमेशा जुल्म के खिलाफ और इंसानियत के साथ खड़ा होता है। हम सबको वही रास्ता अपनाना चाहिए जो क़यामत के दिन जवाब देने के काबिल हो। ऐ अल्लाह, हमारे वतन को अमन, इस्तेकाम और हिकमत अता फरमा। हमारी क़यादत को दुरुस्त मशवरा अता फरमा और हमें आजमाइश में साबित कदम रख। बेगनाहों के दुख कम फरमा और हमें वो अक्ल व फहम दे जो अमन की तरफ ले जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं हूँ साजिद कश्मीरी और आप देख रहे थे कश्मीर टीवी 008। सामीन, अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, मगर मेहरबानी करके बहस को महज़ब और मालूमाती रखें। मेरे भाइयों और बहनों, नफरतें बढ़ाने में आसानी है, मगर इशफाक और रहम दिल में अजमत है। आए हम अपने नौजवान नस्ल को वो मिसाल दें जो हमें अल्लाह और इंसानियत के नज़दीक मकबूल रखे। दुआ के साथ अमल भी करें, अमन की कोशिश करें, सच्चाई का साथ दें और अपने वतन के लिए बेहतरीन फैसले करें। अल्लाह आपका, हमारा और पूरी उम्मत मुसलमान का हामी और नासिर हो।